بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادوگر یا دشمن کی طرف سے آنے والے ہر وار کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس عمل کو مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ سب طریقہ کار یہاں بیان کر دیے جائیں گے۔ اب جس کو جو کرنے میں آسانی ہو وہ اس کو کر سکتا ہے۔ اس عمل کو زوال ماہ یعنی چاند کی 15 سے 28 جو بھی منگل یا ہفتے کا دن آئے، اس میں بوقت صبح سورج طلوع کے اس عمل کو کیا جائے گا۔ اگر واضح طور پر اس دشمن کا معلوم ہوگا تو اس کی تصویر کو سامنے رکھ کر پھر اس ترتیب سے عمل کو کیا جائے، اور اگر تصویر نہ ہو لیکن مکمل یقین ثبوت اور حوالہ جات کے ساتھ موجود ہوں کہ یہ خاص فلاں فرد ہماری زندگی میں کچھ الٹ کرتا ہے، تو پھر اس حساب سے اس عمل کو کیا جائے۔ اور اگر کسی کو دشمن کا مکمل پکا یقین ہی نہ ہو کہ فلاں ہمارا دشمن کوئی ہماری زندگی میں اپنا کوئی خاص دخل رکھتا ہے، لیکن دل سے یہی آواز اٹھتی ہو کہ ہمارا کوئی دشمن ہے جو یہ سب کچھ کرتا ہے، تو اس عمل کو پھر اس تصور کے ساتھ کیا جائے گا کہ ہم یہ عمل دشمن کی کارستانیوں سے جان چھڑوانے کے لیے کر رہے ہیں۔ باقی سب کچھ اللہ دیکھنے اور جاننے والا ہے۔ اس نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل بھی اپنا آپ دکھائے بغیر نہیں رہے گا۔ نماز روزے کی اس عمل میں سختی سے پابندی کی جائے گی۔ اب بازار سے سب سے پہلے بروز ہفتہ یا منگل 1 عدد مٹی کی ہانڈی لے لی جائے، اس کو اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ اب پہلا طریقہ اس عمل کو کرنے کا، جو یہ پکا جانتا ہے کہ فلاں ہی میرا دشمن ہے اور اس کی تصویر بھی موجود ہے، تو سب سے پہلے اس تصویر کی 4 عدد فوٹو کاپیاں کروائیں۔ اس کے بعد مرغی کے ثابت دل 4 عدد بازار سے لیے جائیں۔ قصاب دل کو نکال کر اس پر چھری سے کٹ لگا دیتے ہیں۔ یہ اس عمل میں استعمال نہیں ہوں گے۔ قصاب سے بول کر دل لیے جائیں کہ ان کو کٹ نہ لگائے۔ اب 4 تصویر اور 4 سب سے پہلے منہ مشرق کی جانب رکھ کر تصویر اور مرغی کا دل دونوں ایک ساتھ رکھ کر اپنے ہاتھ میں بغیر سوراخ والی سوئی پر اس کلام کو 11 مرتبہ، اس کو اپنی دشمنی کی بنیاد پر 41 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو پہلے تعداد رکھی جائے گی اس کو تبدیل نہیں کرنا ہوگا۔ پڑھ کر دم کریں۔ کل الکلمات السیئات تنتہی بحظ القلب المیت۔ بعد دم کرنے کے اس سوئی کو اس تصویر کے ساتھ جو دل لگایا ہوا تھا اس کے ساتھ آر پار کر دیں، یا ویسے ہی اس طریقے سے لگائیں کہ سوئی نکل نہ سکے۔ اب اس کو اس مٹی کی ہانڈی میں ڈال دیں۔ اب شمال کی جانب آ جائیں اور اسی ترتیب سے دل کے ساتھ تصویر لگا کر ہر سوئی پر متعلقہ تعداد میں اسی کلام کو پڑھ کر تصویر اور دل دونوں کے ساتھ لگائیں اور ہانڈی میں ڈال دیں۔ اب مغرب کی جانب آ کر بھی اسی عمل کو دہرائیں اور پھر جنوب کی جانب اسی عمل کو کرتے ہوئے خود درمیان میں آ جائیں، اور اب سورہ عبس شریف کی آیت نمبر 42 کو اس دشمن کے نام کے اعداد کے مطابق پڑھیں، اور 11، 21 یا 41 جتنی تعداد اس عزیمت کو پڑھنے کی رکھی تھی اتنی ہی گور سرخ مرچوں پر ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دم کر کے اس کو بھی اس ہانڈی میں ڈال دیں، اور اس کا ڈھکن اوپر رکھ کر اس کے گرد آٹا لگا دیں اور گھر سے کہیں دور ویران جگہ پر دفن کر دیں۔ اگر دفن کرنے میں دقت آ رہی ہو تو اس کو چلتے پانی میں بہا دیں۔ یہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی دن اس عمل کو مکمل کر کے اب سورہ عبس شریف کی آیت نمبر 42 کو اس دشمن کے نام کے اعداد کے مطابق ہر نماز کے بعد پڑھیں، تو دنوں میں انشاءاللہ اپنا جائز حق رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دشمن کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا، اور دشمن چاروں طرف سے جکڑ بند ہوگا، اور اس کی اپنی منفی وہ قوتیں جو وہ ہم پر ڈالتا ہوگا خود ہی ان کا شکار ہوگا۔ یہ عمل تو ایسے افراد کریں گے جو بالکل پکا اس دشمن کو جانتے ہیں۔ اب دوسرا طریقہ، جو یہ نہیں جانتا کہ اس کا حقیقی دشمن کون ہے لیکن ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں دشمن اپنا کوئی وجود رکھتا ہے، تو صرف مرغی کے 4 عدد ثابت دل بازار سے لیے جائیں۔ ایک دل کو مشرق کی جانب اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس کلام کو پڑھ کر کل الکلمات السیئات تنتہی بحظ القلب المیت 11 مرتبہ سوئی پر دم کر کے اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر اس مرغی کے دل میں لگا دیں اور اس کو ہانڈی میں ڈال دیں۔ اب شمال کی جانب بھی اسی عمل کو اسی طریقے سے کریں۔ سوئی دل میں لگانے سے پہلے اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر پھر اس کو لگائیں۔ اب مغرب کی جانب بھی اسی کو ایسے ہی کریں، اور اب جنوب کی جانب اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد اس ہانڈی میں 21 یا 41 عدد ثابت کالی مرچ پر سورہ عبس شریف کی اس آیت کو اس تصور اور یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا حقیقی دشمن کون ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی سے تمام تر منفی شوائیں اور بے شمار رکاوٹ نحوست بندش کو دور کرنے کا عمل کر کے باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔
ان 4 دل کے ساتھ ہر ایک مرتبہ آیت پڑھ کر اس کالی مرچ پر دم کریں اور ان سب کو اس ہانڈی میں ڈال کر اس کے ڈھکن کو ساتھ لگا کر آٹے سے بند کر دیں، اور چاہے تو گھر سے باہر کہیں زمین درخت کی جڑ میں دفن کر دیں یا دریا یا نہر میں بہا دیں۔ تو انشاءاللہ طبیعت اس عمل کو کرتے ساتھ ہی ایسی سکون میں راحت آ جائے گی کہ ایک مشاہدہ ہوگا۔ اب چاہے اس آیت مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد 21-41 مرتبہ پڑھ دیا کریں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا دشمن جو چھپا ہوا ہو اگر حقیقت میں موجود ہوگا تو کھل کر سامنے آئے گا۔ ایسی حالت میں اس سے احتیاط کی جائے۔ اب تیسرا طریقہ اسی عمل کو کرنے کا جس سے ہماری زندگی میں ایک رجت بن جاتی ہے اور چلتے ہوئے کام بھی نہیں چلتے، تو ایسی صورت میں مرغی کے 4 ثابت دل لیے جائیں اور سب سے پہلے منہ مشرق کی جانب رکھ کر دل کو الٹے ہاتھ میں پکڑیں اور سوئی کو سیدھے ہاتھ میں۔ اب اس عظیمت کو کل الکلمات السیئات تنتہی بحظ الکرب المیتی ایک مرتبہ پڑھ کر سوئی کو سر سے 7 مرتبہ گھمائیں اور سوئی پر دم کر کے اس دل میں لگا کر اس کو ہانڈی میں ڈال دیں۔ اس ترتیب سے چاہے 11، 21 یا 41 مرتبہ سوئیوں پر دم کر کے اس دل میں لگایا جائے۔ اگر کوئی پہلے سے 11 مرتبہ سوئی پر دم کر کے عمل کر رہا ہے تو چاروں سمتوں میں اس عظیمت کو پڑھنے کی یہی تعداد رکھی جائے گی۔ مشرق کی جانب اپنا عمل کر لینے کے بعد اب شمال کی جانب آ کر پھر اس عمل کو پہلے والے طریقے سے دہرائیں۔ اب مغرب کی جانب پھر اس عمل کو ایسے ہی کریں اور جنوب کی جانب بھی اس عمل کو اسی ترتیب سے کر لینے کے بعد 1 عدد انڈا اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر اس کو ہانڈی میں موجود دل کے ساتھ رکھ دیا جائے اور اس کا ڈھکن لگا کر اس کو آٹے سے بند کر کے ساری ہانڈی کو اپنے سر سے 7 مرتبہ وار کر اس کو گھر سے باہر کہیں بھی زمین میں دفن کر دیں اور گھر آ کر تازہ غسل کریں۔ اس تمام عمل میں جن پہننے والے کپڑوں کو استعمال کیا تھا یہ بھی باہر کہیں زمین میں دفن کر دیے جائیں یا کسی کو دے دیے جائیں یا چلتے پانی میں بہا دیا جائے اور خود نیا لباس پہنا جائے، چینی سے منہ میٹھا کر لیا جائے اور نماز کی سختی سے پابندی کرتے ہوئے یا علیو یا عظیموں کو 100 مرتبہ ملا کر ایسے ہی پڑھا جائے اور سادے پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیا جائے۔ اس عمل کو چاہے ہر فرض نماز کے بعد یا کسی ایک نماز کے بعد لازمی کیا جائے اور اس عمل کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کیا جائے۔ اس ایک عمل کو جیسے یہاں کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا جو بیان سے باہر ہے۔ ہر طرح کے دشمن، جادو ٹونا، سحر، بد نظر، گردش سب کی سب اس ہانڈی میں قید اور بند ہو کر ہماری زندگی سے نکل جاتی ہیں۔